دیکھ رہے ہیں کہ جو ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں تاجر ان کو کس طرح سے فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے. کافی لوگ جو ہیں کافی پریشان ہیں اور کیسز چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر جو ہیں اسپیشلی کافی پریشان ہیں اور بار بار اپنی پریس کانفرنس میں کہتے رہتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن جو ہے مزید سخت کریں سخت کریں سخت کریں, لیکن عوام جو ہے کیا وہ تعاون کر رہی ہے نہیں کر رہی. ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ بھی ہیں, کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں, کاشف حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. جان لیتے ہیں ان کی زبانی کہ یہ کیا کہتے ہیں کرونا وائرس کی سچویشن کے حوالے سے. پریا, کاشف, جیسے کہ کرونا وائرس کی سچویشن جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کافی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے, مزید کیسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ کہ کم ہو رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے لاک ڈاؤن جو ہے وہ 9 مئی تک مزید بڑھا دیا گیا ہے, کیا لگتا ہے آگے بھی یہ لاک ڈاؤن سے بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا؟ ہمیں کوئی اس مطلب کوئی امپلیمنٹ کچھ نظر نہیں آ رہا, کوئی مطلب کیسز جو ہیں وہ کم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اوور آل سچویشن پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوکب, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو سچویشن چل رہی ہے اور یہ بڑی عجیب سچویشن ہے کہ دن بدن کیسز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. میرے خیال ہے ہم سب لوگ اس چیز سے تو آگاہ ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں, کیونکہ کورونا وائرس اٹ سیلف میں بی اٹس ناٹ دیٹ ڈیڈلی بٹ لیکن بہت زیادہ کنٹیجیس ہے. اٹ اسپریڈس ویری فاسٹ اور یہ صرف ڈبل نہیں ہوتا, مینی فولڈ ملٹیپلائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر جس قسم کی لاک ڈاؤن ہے اس کے اندر یہ کیسز کنٹرول ہونے والے ہیں, کیونکہ یہ ایسا لاک ڈاؤن ہے کہ بظاہر لاک ڈاؤن ہے لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جائیں, آپ باہر جا کے دیکھیں تو میں نے بھی یہی آبزرو کیا اور I'm sure کہ آپ نے بھی آتے جاتے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنا پھر رہے ہیں. پیپل آر اسٹل کیئرلیس, دے ڈونٹ کیئر, جس کی وجہ سے چیزیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں اور دوسرے ملکوں میں ہم لوگ اس کے ایگزامپلس دیکھ چکے ہیں. تو اللہ خیر کرے, لیکن ہاں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ سو شارٹ ٹرم اور یہ بڑھے گا آگے بھی. ٹھیک ہے کاشف. اچھا کاشف, یہ بھی بتائے گا عوام اس حوالے سے کتنا تعاون کر رہی ہے, کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ, لیکن اگر ہم بات کریں نیوز میں ہم رپورٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ رمضان اسٹارٹ ہو گیا ہے, لوگ بازاروں کا رخ کر رہے ہیں, سبزی کی دکانوں پہ دیکھیں بے تحاشا رش ہمیں دکھائی دے رہا ہے, فروٹس کی شاپس پہ دیکھ لیں بے تحاشا رش ہے, کوئی بھی جو ہے وہ مطلب جو امپلیمنٹ کو فالو نہیں کر رہا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی کرونا وائرس بڑھنے کی جو ہے وجہ ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہی مین وجہ ہے, کیونکہ دیکھیں کرونا وائرس آپ کے گھر میں آ کے آپ پہ حملہ نہیں کرتا, کرونا وائرس کے پاس آپ جاتے ہیں کہ مجھ پہ حملہ کرو. اور ہماری عوام کوائٹ انفارچونیٹ کافی زیادہ اس حوالے سے I don't know what word should I use for them, بہت کیئرلیس ہے ہماری قوم جو ہے. اور جاننے کے باوجود بھی کہ یہ خطرہ خالی صرف آپ کی جان کو لاحق نہیں ہے, اگر یہ آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ دوسروں کی جان کے لیے خطرناک ہیں. یعنی آپ کے اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں آپ ان کے لیے خطرناک ہیں, آپ اپنے گھر کے جو بچے ہیں آپ ان کے لیے خطرناک ہیں. کم سے کم یہی بات اگر اپنے یہ ذہن میں رکھیں اور جو کہا گیا وہ کریں. سوشل ڈسٹینسنگ میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ایک NGO بھی رن کرتا ہوں, تو رات کے وقت نکلنا ہوتا ہے تاریکی میں جا کے راشن ڈسٹریبیوشن کا. میرے پاس کافی ساری ویڈیوز ایسی ہیں, آپ کو میں دکھاؤں گا. لوگ بیٹھے ہیں جگہ جگہ گروپس کی فارم کے اندر اور اپنے ڈسکشنز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کیا ہے, نہ ماسک پہنا ہوا ہے, ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. میں آپ کو اپنا ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. میں راشن بیگ دے رہا تھا ایک صاحب کو, تو وہ آئے اور مجھ سے ہاتھ ملانے لگے, تو میں نے ان کو ہاتھ بالکل پیچھے کیا, میں نے کہا آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. تو مجھ سے ناراض ہوئے, کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ سلام ہے اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں, آپ مجھ سے ہاتھ نہیں ملا. تو میں نے کہا ان سے, یہی بزرگ شخصیت ہے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے ان کو یہ بات بولی کہ دیکھیں حالات اور سچویشن کو سمجھتے ہوئے اس وقت میرا خیال ہے فاصلہ رکھنا شاید آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے, تو آپ اس چیز کو سمجھیں. تو عوام بیسکلی از ویری کیئرلیس, دے آر اسٹل ٹیکنگ اٹ ویری لائٹ. اور ہماری قوم آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایزی گوئنگ ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ پاکستانیوں کو جس ماحول میں رکھا گیا ہے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا ہمارے لیے. اتنی گندگی اور ایسے ماحول میں ہم لوگ رہے ہیں کہ امیونٹی ہماری کافی اسٹرانگ ہے, جس کی وجہ سے اتنا تیز اسپریڈ نہیں ہو رہا, لیکن کیئر کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈونیشنز لے رہے ہیں
احساس پروگرام بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے، لوگوں کو راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ پھر بھی کافی پریشان ہمیں دکھائی دے رہی ہے. جو مستحقین ہیں وہ بیچارے اب بھی پریشان ہیں کہ ان تک راشن پہنچ نہیں رہا. اتنا راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، آخر جا کہاں رہا ہے؟ کوکب آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ جو سچویشن ہے اس وقت یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے. اور لکیلی اور ان لکیلی ہمارا پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ ہمارا ملک چلتا ہی سارے ڈونیشنز کے اوپر ہے، ہمارا ملک چلتا ہی این جی اوز کے اوپر ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دنیا کی لارجسٹ ایمبولینس کی فلیٹ موجود ہے ایدھی صاحب کی. تو یہ ہم لوگ دنیا میں بالکل اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے پاس این جی اوز اور جو جنروسٹی جو لوگوں میں وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا دین یہاں پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں خالی گورنمنٹ کو اگر کہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل سب کو لک آفٹر کر لے گی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جاپان کی ایگزامپل. جسٹ ریسنٹلی میری بات ہو رہی تھی، میرا ایک وہیں کا لوکل جاپانی ہے، وہ پاکستانی نہیں جاپانی فرینڈ، اس نے مجھے بولا کہنے لگا کہ ہماری گورنمنٹ نے اس وقت کنڈیشن یہ لگائی گئی ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو خالی 2 ماسک وہ خرید سکتے ہیں. تو یہ تو حال ہے وہاں پہ. ہمارے ملک میں دیکھیں آپ، ہمارے یہاں تو فری راشن کے بیگز بھر بھر کے دیے جا رہے ہیں. آپ کو میں ویسٹرن ورلڈ کے اندر اگر دکھاؤں تو لوگ اگر کھڑے ہو کے کوئی ڈبل روٹی یا بن بانٹ رہے ہوں تو اس کا بھی ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ جی ڈبل روٹی بانٹ دی بن. یہاں تو آپ کو پتہ ہے ملینز آف پیپل وہ تو جی اسی کے اوپر رہیں، چلی اسی کے اوپر رہیں. تو اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید یہ ہمارا پاکستان کا حال جو تھا وہ بہت ہی زیادہ برا ہو سکتا تھا. گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، عوام اپنا کام کرے، این جی اوز اپنا کام کر رہی ہیں. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس وقت سچویشن حقیقتاً بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا مدینہ کے لوگوں کو کہ ہر ایک شخص کا دوسرا شخص جو ہے اس کا بھائی ہے. تو آپ کو اس کے ساتھ ایثار کے ساتھ چلنا ہے. ہر بندے کو آج ایسے ہی چلنا پڑے گا. آپ جو خود کھا رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ کوئی بھوکا نہ سوے. آپ کوشش کریں ڈھونڈیں لوگوں کو جو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت حالت بہت بری ہے. اس برے حالات میں ہم سب کو رکھنا ہے جو کم سے کم اللہ تعالیٰ جن کو تھوڑا نوازا ہے تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں. اسی طرح سے ہم اس حالت سے باہر نکل سکیں گے. ٹھیک ہے کاشف، آپ کو کیا لگتا ہے وفاق اور سندھ کی لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہیں وہ کچھ بول دیتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ بول دیتے ہیں، مزید جو ہے باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. یہ وقت ابھی جو ہے وہ ان باتوں کا نہیں ہے، ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا نہیں ہے، سب کو متحد ہو کے کام کرنا چاہیے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ وفاق اور سندھ کی لڑائی کا سلسلہ جو ہے وہ کب تک رہے گا؟ دیکھیے یہ وفاق اور سندھ کی لڑائی کا سلسلہ تو میں کہوں گا جب سے ہے تو یہ آگے تک چلتا ہی رہے گا. ہاں یہ ہے کہ ان حالات کے اندر یہ پولیٹیکل جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک پالیسی ملک کی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے. سندھ کے اندر اگر جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں انہوں نے میں معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ میں خود یہاں سندھ میں رہ رہا ہوں اور کراچی میں رہ رہا ہوں اور میں خود مختلف علاقوں میں جاتا ہوں. جس لاک ڈاؤن کی بات یہ کر رہے ہیں سندھ حکومت ہماری، وہ لاک ڈاؤن آپ کو صرف شہروں کے اندر نظر آتا ہے. میں اس کے بالکل حق میں اس وجہ سے نہیں ہوں. آپ مجھے بتائیں، بڑا لاجیکلی مجھے بتائیے گا، جب آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی بالکل ساری دکانیں جو ہیں وہ صبح 8 بجے سے یا 9 بجے سے شام 4 بجے یا 5 بجے تک کھلیں گی اور اس کے بعد کوئی دکان نہیں کھلے گی. عوام آپ کی پاپولیشن کتنی بڑی ہے، 17 ملین پاپولیشن بھی اگر آپ لے کے چلیں تو یہ جو عوام ہے یہ اس کا ٹائم فریم اگر آپ بڑھا دیں تو جو اسپریڈ آف پرچیز ہوگا وہ پھیل جائے گا 24 گھنٹوں میں، بجائے اس کے کہ آپ نیرو کر دیں. تو یہ جو 17 ملین لوگ ہیں یہ کم سے کم ٹائم میں سارے رش کریں گے خریدنے کے لیے. تو یہ پالیسی جو ہے میری سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر ٹائم آپ 24 گھنٹے کر دیں، جنرل اسٹورز، فارمیسیز، آپ کی بریڈ اینڈ بٹر شاپس جو ہیں، ملک شاپس جو ہیں، آپ کے تندور جو ہیں، آپ 24 گھنٹے کر دیں ان کو. آپ کے جو بڑے ریسٹورینٹس جو ٹیک اوے ریسٹورینٹس 24 آورس کر دیں، لوگ گھر میں آرڈر کر کے منگائیں گے کھانا. لوگ جائیں گے، کوئی 3 بجے رات کو جائے گا، کوئی 4 بجے جائے گا، کوئی صبح 10 بجے جائے گا، کوئی شام میں جائے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرتاً انسان بڑا ایک پروکریسٹینیٹر، ڈیلے کرتا ہے چیزوں کو. تو ابھی کیا کرتے ہیں لوگ، کلوز ہونے سے پہلے سارے بھاگتے ہیں، پھر 200 لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں.
کوئی خیال نہیں کر رہا تھا، نہ ماسک ہوتا ہے. تو یہ لاک ڈاؤن، اس کو تو میں بالکل میرے حساب سے بالکل فیل لاک ڈاؤن ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو بھی ایگزامپل دی کہ اگر آپ چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ ذرا لو سوشیو اکنامک لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو آپ لوگ بالکل ہی خیال نہیں کر رہے، تو ان کے لیے لاک ڈاؤن نہیں ہے. سارا لاک ڈاؤن آپ کو مین اسٹریٹس پہ اور کچھ بڑی بڑی کھلی جگہوں پہ نظر آئے گا وچ از ناٹ ورکیبل. صرف اس سے نقصان ہو رہا ہے، اور وہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بزنسز کو نقصان ہو رہا ہے، لوگ لے آف ہو رہے ہیں، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. میرے اپنے بزنس کے اندر دیکھیں، ایک مہینہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں، اپنے امپلائیز کو سیلریز دے سکتے ہیں. سیکنڈ منتھ میں آپ آئیں گے، آپ کہاں سے دیں گے؟ گورنمنٹ نے اٹھا کے، سندھ گورنمنٹ نے آ کے تو رول دے دیا اس کے اوپر. انہوں نے بول دیا کہ جی آپ کسی امپلائیز کو نکال نہیں سکتے، اگر آپ نکالتے بھی ہیں تو اس کو آپ تنخواہ دیتے رہیں گے. کہاں سے دیں گے؟ جن کی سیلز کمپنی ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، اور سیلز نہیں ہو رہی تو بزنس سائیکل نہیں چلے گا، تو چیزیں پوری نہیں ہوں گی. اور خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ یہی بات بول رہے ہیں مسلسل کہ آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کمپلیٹ، ہمارا ملک سروائیو نہیں کر سکے گا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کو. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ جو کانفلکٹ ہے، اس میں ساتھ بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. آپ کو اپنی اسٹرینتھ دیکھنی ہے نا، آپ کے جسم میں کتنی طاقت ہے کہ آپ کتنا ہائی پوٹینسی کا انجیکشن ایبزارب کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. پورا ملک بند کر دیں آپ، نو پرابلم. 10-15 دن کے بعد آپ دیکھیں جو اچھی خاصی اسٹرانگ اکانومیز ہیں، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. ایون ناؤ دے آر اوپننگ اپ، ایون ناؤ دے آر لوزنگ اپنا یہ جو لاک ڈاؤن ہے. تو پاکستان کی یہ جو جنگ چل رہی ہے، آئی تھنک ان کو بھی آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے اینڈ رائٹ پالیسیز پر جائیں. سندھ گورنمنٹ جو ہے، کاشف، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت جو ہے کورونا وائرس کے حوالے سے جو اقدامات کر رہی ہے، جو اسکریننگ کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جو اس حوالے سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پراپر اپنی وے میں ہو رہے ہیں؟ کوکب دیکھیں جو ہو رہے ہیں وہ تو پراپر وے میں ہو رہے ہیں. ان کو تو جو آپ کے پاس اکوپمنٹ اویلیبل ہے آپ اس کے حساب سے ہی کرتے جا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک کی پاپولیشن جو ہے وہ ماشاء اللہ 6 لارجسٹ پاپولس کنٹری ہے ان دا ورلڈ. اس طرح کے ملک میں اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ آپ کو چیزوں کو کنٹرول کرنا اور 100% کرنا از ناٹ این ایزی جاب. اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، ایز کمپیئر ٹو مینی ادر ماڈرن ایڈوانس ڈیولپڈ کنٹریز، وہ اتنا اچھا نہیں کر رہے جس حساب سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کاشف، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے عوام اس حوالے سے کیا تعاون کری؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو دہاڑی دار طبقے ہیں، جو غریب عوام ہیں، جیسے کہ سبزی پھل والوں کی بات کر لیں، اور چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ ان کا گھر جو ہے وہ روز کے روز اسی پہ چل رہا ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل. دیکھیں کوکب، ابھی میں نے آپ سے یہی بات کی، جب آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں، اس کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے. اس کا افیکٹ سب سے پہلے یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کو جو ڈیلی ویجرز ہیں، جس کا ایک بہت بڑا نمبر ہے پاکستان کے اندر، ایک رف فگر کے حساب سے جہاں تک اف آئی ایم ناٹ رانگ اراؤنڈ 40% سے زیادہ کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈیلی ویجرز ہیں، جو کہ روز کے روز دہاڑی پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، جب آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ سروائیو کر جائیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ ایس او پیز بنا کے آپ کام کو اسپریڈ کریں، ٹائم کو اسپریڈ کریں اور لوگوں کو کام پہ جانے دیں، لیکن آپ اس چیز پہ کنٹرول کریں جو کرنا چاہیے. ڈیلی ویجرز، ورنہ یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ ان میں فرسٹریشن بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کہیں گے مرنا ہے ہم کو کرونا سے یا ہمیں بھوک سے، تو ہم پریفر کریں گے کرونا سے مر جائیں، ہم بھوک سے نہیں مرنا چاہیں گے. کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھی گھر میں جا کے دیکھتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. ابھی تک مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے، اللہ کا شکر ہے بھی ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ سوسائڈس کی طرف چلے جائیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کھانے کی وجہ سے لوگوں پہ حملے کرنا شروع ہو جائیں. بہت سارے لوگ جو آپ دیکھیں گے جو روڈ سائڈ پہ بیٹھ کے جو ڈیلی ویجرز تھے، جو دہاڑی پہ کام کرتے تھے، اب وہ روڈوں پہ آگے بھیک مانگنا شروع ہو گئے. جب ان کے لیے بالکل بھی کام نہیں ہے، آپ انڈسٹریز کو بالکل بند کر دیں گے تو اچھے خاصے لوگ پاورٹی میں چلے جائیں گے اور پھر وہ باہر آ جائیں گے. تو we definitely have to have a plan for them. ٹھیک ہے کاشف، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اچھا، آپ عوام کو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، اور رمضان جو کہ آ چکا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ آپ اپنی خاطر بھی نہیں کر رہے، آپ دوسروں کی خاطر کر رہے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کا عوام کو خیال خود رکھنا پڑے گا. عوام کے اندر شعور ہونا بڑا ضروری ہے. ہماری عوام انفارچونیٹلی بہت ایزی گوئنگ ہے، بہت زیادہ. ویسٹرن ورلڈ کے اندر میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا مزاج جو ہے نا وہ بڑا ایک
میری مرضی والی بات ہوتی ہے, ایک ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. گورنمنٹ کوئی بات کہہ رہی ہے, سمجھا رہی ہے, تو وہ اس بات کو کہتے ہیں جی آئی نو بیٹر, مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے. اور اس چکر میں آپ دیکھیں کہ ویسٹرن یورپ کے اندر اس وقت کیا ہوا, امریکہ کے اندر کیا ہوا ہے. یہ ایروگینس نے جو ان کو, میرے پاس کتنے دوستوں نے مجھے بتایا آسٹریلیا کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, کہ لوگ پارٹیز بنا رہے ہیں, لوگ بیچز پہ جا رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہا, جس کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھیے بہت ہارڈ ہٹ ہوئے ہیں یہ کنٹریز. اس کے علاوہ اس کے برعکس اگر آپ بالکل اپوزٹ آ کے دیکھیں تو آپ ایسٹرن کنٹریز کو دیکھیں, جیسے چائنا ہو گیا. تو یہ چائنا کے اندر یا جاپان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بیسکلی اوبیڈینٹ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں. گورنمنٹ نے کوئی بات کہی تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. وہ فالو کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کافی حد تک بچے ہوئے بھی ہیں, یا وہاں پر چائنا کے اندر آپ نے دیکھ لیا سب سے زیادہ انہوں نے ہی کنٹرول کر لیا. ہماری جو قوم ہے ہم بڑے درمیان میں, ہمارا جو نیچر ہے وہ بڑا غلامانہ ٹائپ کا ہے, سب کانٹیننٹ کا جو ہے. یہاں پہ لوگوں کو کیا ہے کہ آپ ان کو جب سمجھاتے ہیں, کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ نہیں مانتے. اس کے بعد پھر آپ ان کو ڈنڈے کے زور پہ کام کرواتے ہیں تو پھر وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی بھی جو ڈسکشنز میں آ رہا ہے یہ بات کہ جی زبردستی کریں ان کے ساتھ, جی ان کے اوپر کرفیو لگائیں, اور کرفیو لگائیں گے تو صحیح ہوگا. تو لوگوں کے ذہن میں یہی خیال ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح سے لوگوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا تو شاید یہ صحیح ہو سکے. لیکن میں کہوں گا کہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ اویئرنیس پروگرامز کرتے چلے جائیں, میڈیا کے ذریعے کرتے چلے جائیں, اور روڈ کے اوپر پولیس جیسے جس سے مل رہی ہے بہت اچھی طرح سے مل رہی ہے ان کو بتاتی چلی جائے. تو یہی طریقہ کار ہے, اور عوام میں شعور کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اچھا کاشف, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کہ لوگ جو ہیں کافی پریشان ہیں, جیسے کہ میں نے غریبوں کی بات کی ہے, تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راشن نہیں مل رہا. راشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم نے دیکھا ہے سیلیبریٹیز جو ہیں, مطلب ہر کوئی جو صاحب استطاعت ہے وہ ہر کوئی راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. اور بات کی جائے ماسک, سینیٹائزر, اس حوالے سے آپ کو نہیں لگتا راشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے بھی باکسز دینے چاہیے لوگوں کو, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں خرید سکتے, تو یہ چیزیں بھی ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے راشن کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور راشن کے ساتھ مثلا ہم لوگ جو بیگز بنا رہے ہیں, میں میری اپنی این جی او اور میرے ساتھ 2 NGOs اور مل کے جو کام کر رہے ہیں, ہمارے راشن بنانے کا طریقہ یہ کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے بیگز نہ بنائیں, ہم تھوڑا بڑا بیگ بنائیں جو کم سے کم 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے 5 لوگوں سے لے کے 7 لوگوں تک کی جو فیملی کو ہے اتنا بڑا راشن ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بار بار بانٹنا ایک حیصل ہے. تو آپ کم سے کم آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے, آپ نے کہا جی میں ان کو جو ہے ایک بڑا راشن بیگ دیتا ہوں, گڈ فار 15 days, پھر آپ دوسرا راشن دیں اگلے گڈ فار 15 days. اس طرح سے کام کریں. اور ہر راشن میں ہم لوگوں نے اپنا ایک ہینڈ سینیٹائزرز بھی رکھنا شروع کیے, اور فیس ماسک بھی دیے. 5 فیس ماسک ڈالیں فیملی کے لیے, اور ہم لوگوں نے بڑے سائز کے, اور اب ہم چھوٹے پاکٹ سائز کے بھی ہینڈ سینیٹائزر جو ہیں وہ ساتھ میں ڈال رہے ہیں. تو وی آر ڈوئنگ دس, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری پارٹیز بھی جو ہیں, اگر سیاسی پارٹیز کی بات کی جائے, اعلیٰ عہدیداران کی بات کی جائے, تو یہ لوگ بھی کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان سب کو اگر ایک دم متحد ہو جائیں, آپس میں تفرقے جو ہیں وہ ختم کر دیں, اور صرف ہم کرونا وائرس کا سوچیں, تو آپ کو نہیں لگتا آپ کے خیال میں کہ اس وبا سے ہم جلدی قابو پا سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں الگ الگ ویز میں. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر متحد ہو جائیں گے تو ایک ساتھ مل کے جو مٹھی بنتی ہے تو وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی کوکب 100% آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اتفاق میں ہی برکت ہے, یہ ایک سینگ ہے, اور آپ اس سینگ کے اوپر ہی چلیں گے تو برکت زیادہ ہے. اور آپ اس چیز کو دیکھیں, سمجھیں, اگر آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, وفاق کے ساتھ بیٹھیں, حکومت آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھیں, سارے جتنے بھی پروونشل گورنمنٹ ہے, اور اپنا اپنا جو موقف ہے وہ شیئر کریں, اور فیڈرل کے ساتھ بھی بیٹھ کے ڈسکشن کریں. آپ کو دیکھیں ہر پہلو دیکھنا پڑے گا. کسی بھی فیصلے کو کرنے کے لیے آپ صرف کیٹیگوریکلی چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتے, کیونکہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے, بلکہ پورے ملک کا نہیں, میں کہوں گا یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ہر ملک اپنے حساب سے ایکشنز بھی لے رہا ہے اور آگے چل رہا ہے. اس وقت یہ موقع ہے کہ ہمیں ساتھ بیٹھ کے ہمیں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ہمارے جو مین ایشوز ہیں وہ 2 ایشوز ہیں سب سے بڑے. نمبر 1, کورونا وائرس سے افیکٹڈ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے, اور تاکہ اسپریڈ نہ ہو فردر. اور نمبر 2, لوگوں کو اکنامکلی کس طرح سے سسٹین کروایا جائے.
تاکہ وہ سروائیو کر جائیں اس برے حالات کے اندر. ان دونوں چیزوں کو اگر آپ سمجھتی ہیں, آپ خود سوچیں کہ یہ دونوں کتنے امپورٹنٹ ہیں. کسی ایک کو بھی اگر آپ اگنور کریں گے تو آپ مشکل میں آ جائیں گے. اور اگر جتنی بھی آپ پرانی اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, خان صاحب نے یہی بات بولی ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہ کریں, ہم کچھ نہ کچھ کام کرنے دیں, ایس او پیز بنا کے چلائیں, اس کے اوپر ہم توجہ دیں تاکہ لوگوں کا روزگار چلتا رہے. آپ پورے ملک کو راشن کے اوپر نہیں لا سکتے, کام ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو کچھ نہ کچھ اکنامیکل سائیکل چلانے دینا پڑے گا. آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, اس وقت جو ہے WHO کے اندر پہلے شروع ہوتے ہی انہوں نے بولا جی لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں. جب آپ سارے کے سارے لاک ڈاؤن پہ چلے گئے ملک, تو اس کے بعد بولا وہ یہ تو ورلڈ ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں, بڑی برے حالات ہو گئے, چلو اب ایز کرنا شروع کرتے ہیں. اب انہوں نے ایز کرنا شروع کر دیا, لوگوں کی حالت بالکل بری ہو گئی. ساؤتھ افریقہ میں آپ کے سامنے لوگوں نے حملے کر کر کے چھیننا شروع کر دیے خوراک. تو بات یہی ہے کہ آپ اگر بیلنس لے کے نہیں چلیں گے, ڈے ون سے یہ بات میں پھر یہ کہوں گا کہ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اکنامیکل سائیکل کو نہ روکیں. اور آپ کسی بھی بڑی ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا, ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں کئی لاکھ امپلائیز کو فارغ نہیں کر سکتا, یہ فارغ کروں گا بے روزگاری بہت بڑھ جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پہ مینی فولڈ زیادہ ہوگا. فرسٹ آف آل پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 40% بلو پاورٹی لائن لوگ رہتے ہیں, اور 50% تک لوگ جو ہیں وہ آن دا ورج ہیں, بالکل پاورٹی لائن کے اوپر ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ بالکل پہیہ رک گیا تو ان کا ہوگا کیا ان لوگوں کا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو مڈل کلاس لوگ ہیں, وہ مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ کیا سچویشن ہے. ابھی وہ بھی مشکل میں آتے جا رہے ہیں, ان کی بھی جابس جا رہی ہیں. تو جو بھی لوگ ہیں جو بالکل افیکٹ نہیں ہوئے ہیں, وہ بہت منیمم پرسنٹیج آف پیپل ہے جو افیکٹ نہیں ہوئے. میرے پاس کچھ ڈاٹا بیس ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو شیئر بھی کر سکتا, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے اکنامکلی, وہ بہت زیادہ کیوں ہو رہا ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے کاشف, لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس تمام تر صورت ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جو کہ لوگ جو ہیں بہت کم ہی فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرا میسج تو بالکل سمپل یہی ہوگا, سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں, اس کو سیریس لیں. جن ملکوں نے سیریس نہیں لیا تھا ان لوگوں نے پرابلمس کو فیس کیا اور ابھی تک فیس کر رہے ہیں. آپ لوگ کوشش کریں اپنے گھروں میں جتنا رہ سکتے ہیں اتنا رہیں. آفس جانا ہے, کام پہ جانا ہے, جتنا منیمم ٹائم پہ آپ جاتے ہیں باہر وہی بہتر ہے. لوگوں سے مسافے نہ کریں, آپ کافر نہیں ہو جائیں گے اگر ہاتھ نہیں ملائیں گے, اگر گلے نہیں ملیں گے. مسافے نہ کریں, گلے نہ ملیں, آپ دور سے سلام کریں, سوشل ڈسٹینس رکھیں, ماسک پہن کے رکھیں. کوشش کریں کہ ہاتھوں کو جو بھی WHO کے حساب سے انہوں نے بتائی ہیں آپ کو پریکاشنز, ان کو فالو کریں. ایک باشعور معاشرے کی طرح سے رہیں. اور باقی گورنمنٹ کے حوالے سے یہ کہ یہ جو ٹائم ہے, جو لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے, میں یہ کہوں گا کہ اس کو کھولا جائے, اس کو بڑھایا جائے, اس کو 24 آورس کر دیا جائے, تاکہ جس کے پاس جب وقت ہو وہ جائے گروسری کر لے, جب وقت ہو جا کے اپنا ملک خرید لے اور جا کے بریڈ خرید لے. آپ ٹائم کو شارٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو اور مشکل میں ڈالنا شروع کر دیا آپ نے. آپ دیکھیں بہت سارے روڈز کو بند کر دیا ہے, بلاک کر دیا ہے, اس کی وجہ سے لمبی لمبی لائنیں اور لگ جاتی ہیں, اور روڈز پہ جو ہے جیم ہونا لگ جاتی ہے ٹریفک. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو اس چیز کو اسپریڈ کیا جائے, کیونکہ یہ چلے گی تھوڑے عرصے تک کے لیے وبا چلے گی, اور ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس پہ قابو پا لیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت میسج کا آپ کا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.